الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من حیث الامہ، ہم سب کے اندر ایک بہت بڑی کمزوری ہے، بڑا نقص ہے، اور اس چیز کا بڑا فقدان ہے کہ ہمارے یہاں فجر کی نماز میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے. ہمارے یہاں فجر کی نماز میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے. جس طریقے سے ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب عشاء کی نماز ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، وہ افراد کی تعداد اور مجمع سے بآسانی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور کسی ایک دن نہیں، یہ روزانہ کی بنیاد پہ انسان اس کا اندازہ لگائے تو واضح فرق نظر آتا ہے کہ جی یہ فجر کی نماز ہے اور یہ بقیہ دیگر نمازیں ہیں. تو اس کمزوری پر، اور اس کمزوری کو کیسے دور کیا جائے، اس خلا کو، فجر کے اندر غیر حاضری کا یہ جو خلا ہے، اس کو کیسے پوری کیا جائے، اس مختصر سی نشست میں ہم انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو اس دنیا میں اس وقت اندھیرا تھا. تو آدم علیہ السلام جب یہاں تشریف لائے، آپ نے اندھیرے کو دیکھا تو آپ پریشان ہوئے کہ جی میں ایک ایسی جگہ آ گیا ہوں جہاں اندھیرا ہے، اور میں نے یہاں پر اپنی زندگی گزارنی ہے. میں اس اندھیرے میں کیسے زندگی گزاروں گا؟ یہ تو میرے لیے بہت مشکل ہے، میرے لیے بہت مشکل ہے. تو اس پریشانی میں تھے
کہ تھوڑی دیر کے بعد روشنی ہوئی، اور روشنی ہو کر کچھ اجالا ہوا. جب اجالا ہوا تو انہیں اطمینان ہوا، تو آدم علیہ السلام نے 2 کر کے 4 رکعت شکرانے کے طور پر ادا کی. تو یہ جو دن کے آغاز میں جو سب سے پہلے اس روئے زمین پر نماز ہوئی ہے نا، یہ 2 کر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا آغاز فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی یہ نماز پسند آئی اور اتنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی عبادت پسند آئی کہ اس امت پر اس کو فرض کر دیا اور اس امت پر اس کو لازم کر دیا. یہ فجر کی نماز کا بیک گراؤنڈ اور اس کا آغاز ہے، یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. فجر کی نماز صبح سویرے ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا، صبح سویرے فجر کی نماز ہوتی ہے. اور اگر ہم تھوڑا سا اپنے ذہن کو وسیع رکھیں اور اس کو ذرا تھوڑا سا سوچیں، فجر کی نماز بندوں پر مشکل ہوتی ہے، اس کو پڑھنا مشقت ہوتی ہے. اس میں انسان نیند کو قربان کر کر اپنے گھر سے چل کر مسجد کو آتا ہے. اس چیز کا احساس اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ہے، اس چیز کا احساس اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ہے کہ میرا بندہ اپنی نیند کو قربان کر کر مسجد کو آ رہا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی نماز میں دیگر تمام نمازوں کے اعتبار سے سب سے کم رکعتیں رکھی. ظہر کے اندر فرض کتنے ہیں؟ 4 فرض ہیں. عصر کے اندر فرض کتنے ہیں؟ 4 ہیں. مغرب کے اندر فرض کتنے ہیں؟ 3 ہیں. عشاء کے اندر فرض کتنے ہیں؟ 4 ہیں. ساری نمازوں کا حساب لگا لیں اور فجر کا حساب لگا لیں، کتنی فرض رکعتیں ہیں؟ 2 رکعتیں. اگر سنت ملا لیں 4، دیگر نمازوں کی آپ سنتیں نہ بھی ملائیں اور صرف فرض کا حساب لگایا جائے 2 رکعتیں. بندوں پر ہلکا کر دیا کہ دیکھو تم نیند کو قربان کر کے آئے ہو، بہت مشکل ہے تمہارے لیے اٹھنا، تم آ گئے ہو، کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت تو پڑھنی ہے، 2 سنت 2 فرض. آپ ظہر میں لے لیں، ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، پھر ظہر کے بعد کی 2 سنت، 2 نفل. یہ بڑا ایک نظام ہے. فجر سے پہلے کیا ہے؟ صرف 2 سنتیں فجر سے پہلے کی ہیں اور 2 سنتیں اور 2 رکعت فجر کی فرض نماز، بس ختم. اس کا احساس اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اور آسان کر دیا ہے. اور اس کے باوجود بھی انسان اگر اس میں کوتاہی کرے اور انسان اس میں پیچھے رہے. اور بڑی زبردست بات امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. دیکھیں، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہربانی. کیا مہربانی؟ کہ 2 رکعت پڑھ لو، بس تمہاری چھٹی ہو گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مزید مہربانی فرمایا، اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا فجر کو روشن کر کے پڑھو، فجر کو روشن کر کے پڑھو، جتنا روشن کر کے پڑھو گے اتنا زیادہ اجر ملے گا. روشن کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فجر کو آخری وقت میں جا کر پڑھو، آخر میں جا کے پڑھو. فجر کا وقت داخل ہو گیا، مثال کے طور پہ 5:45 بجے کے قریب داخل ہو گیا، ایسا نہیں 5:45 بجے ہی پڑھنی ہے تمہیں، تم آخر میں جا کے پڑھو. کتنے بجے نماز ہو رہی ہے؟ 6:40 پر. تقریباً 1 گھنٹے کے بعد تم نے جا کے جو ہے وہ آرام سے نماز پڑھو، روشن کر کے پڑھو. مزید آسانی ہے کہ ٹھیک ہے تم رات میں دیر سے سوئے تھے، تم تھکے ہوئے تھے، تم نے رات کو بھی گزار دیا، فجر کا وقت داخل بھی ہو گیا، اب روشنی ہونے والی ہے، اب تم نے فجر کی نماز کا اہتمام کرنا ہے، تم نے فجر کی نماز پڑھنی، اب تم نے فجر کی نماز پڑھنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے، فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا. یا اللہ، بکور بکرا اس کو کہتے ہیں، صبح سویرے کو کہتے ہیں. یا اللہ میری امت کے لوگوں کے لیے صبح کے وقت میں آپ برکت کو رکھ دیجیے، میری امت کے لوگوں کے لیے صبح کے وقت میں آپ برکت کو رکھ دیجیے. حضور دعا مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو نہ قبول کرے، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا نا. ایک انسان جب صبح سویرے فجر کی نماز پڑھتا ہے نا، ایک دن پڑھے، اس دن کو پورا گزارے، اور ایک دن فجر کی نماز نکل جائے، انسان نہ پڑھ پایا، اس دن کو دیکھ لیں، انسان کو خود محسوس ہوتا ہے کچھ کمی رہ گئی. انسان لفظ تو استعمال نہیں کرنا چاہیے، ایک نحوست سی محسوس کرتا ہے، یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، آج فجر رہ گئی. اور جس دن فجر پڑھ لی نا، ایک وہ آدمی ہے جو بیچارہ فجر میں نہیں آ پاتا، ٹھیک ہے نا، اور کسی دن آ گیا، اس نے فجر پڑھ لی، اس کا دل اندر سے گواہی دیتا ہے واقعی تم نے کچھ کام کیا ہے. اور جو بیچارہ فجر روزانہ پڑھتا تھا اور ایک دن رہ گئی اس سے، وہ کہتا ہے یار آج کچھ کمی ہو گئی، سب کچھ ہو رہا ہے، وہی کھا رہا ہوں، وہی پی رہا ہوں، ویسے ہی میرا روٹین ہے، کچھ کمی ہے.
کچھ کمی ہے. اور وہ کمی کیا ہے؟ وہ صبح کے آغاز میں فجر کی نماز پڑھتا تھا، آج فجر کی نماز میری نکل گئی اور اس وجہ سے وہ کمی، وہ نقص میں پورے دن محسوس کر رہا ہوں، پورے دن میں محسوس کر رہا ہوں. بخاری شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان رات کو سوتا ہے نا تو شیطان اس پر 3 گرہیں باندھتا ہے، 3 گرہیں باندھتا ہے. جب فجر کا وقت آتا ہے اور اس فجر کے وقت میں وہ آدمی جب اٹھتا ہے تو وہ اس کے اٹھنے سے ایک گرہ کھل جاتی ہے. اس کے بعد جب وہ وضو کرتا ہے تو اس کی دوسری گرہ بھی، اس کا دوسرا بند بھی وہ کھل جاتا ہے. اور جب وہ چل کر مسجد میں آتا ہے اور فجر کی نماز کو ادا کرتا ہے تو اس کے تینوں بند کھل جاتے ہیں. اور پھر یہی بخاری کی روایت ہے، اسی میں آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جو فجر کی نماز کے لیے نہیں آتا، کہتا ہے جی بھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو رات کو سویا ہوں، کل سے. ایک جو یہ مسئلہ ہے نا، پڑھوں گا، بہت اچھی بات کی ہے، بہت اچھی امام صاحب نے بات کی، فجر کی نماز پڑھنی چاہیے کل سے. وہ کل نہیں آنا، ناؤ اور نیور، بس ابھی یا پھر کبھی نہیں، یہ قاعدہ ہونا چاہیے بس. جی بات تو بہت اچھی ہے لیکن بس انشاءاللہ بہت جلدی میں اس پہ عمل کروں، وہ جلدی پھر کبھی نہیں آتی. ابھی سے معاملہ شروع ہو جائے، ابھی سے معاملہ شروع ہو جائے. ہم آپ سے عرض کریں، بڑی سخت بات ہے، بہت سارے ایسے ملنے ملانے والے ہیں جن کا یہ معمول ہے روزانہ کی بنیاد پر فجر کی نماز ظہر کی نماز کے ساتھ ادا ہو رہی ہوتی ہے. مسجد میں ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے، ظہر کی سنتوں سے پہلے 2 رکعت فرض پڑھ لی، اب 4 رکعت سنت پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے اور ظہر کی نماز ادا ہو رہی ہے. اور حیران کن بات ہے جب بات چیت شروع ہوتی ہے، جب سامنے والا بات کر رہا ہے تو بات کرنی بھی پڑتی ہے. اس سے اگر یہ پوچھا جاتا ہے نا کہ جی آپ نے آخری مرتبہ فجر کب پڑھی تھی، وہ کہتے ہیں جی عید والے دن پڑھی تھی. آپ ذرا سوچیں تو صحیح، کتنا بڑا فقدان ہے، کتنا بڑا فقدان. یہ جو نمازیں ہیں یہ تو روحانی غذا ہے نا. انسان ایک دن نہ کھائے، ایک مہینہ نہ کھائے تو انسان کے جسم کمزور ہوگا، کیونکہ جسم کو غذا نہیں مل رہی. اور جب روح کو غذا نہیں ملے گی تو روح کہاں کھڑی ہوگی؟ پورا سال انسان نے اپنی روح کو روزہ رکھوا دیا، اتنا کھانا ہے تم نے، نہ پینا ہے تم نے، بھوکا رہنا ہے. تو یہ روح انسان کو گناہوں سے بچائے گی، یہ روح انسان کو آمادہ کرے گی اس بات پر کہ تم نیک اعمال کرو. روح کمزور ہو جاتی ہے. تو بخاری کی روایت ہے کہ وہ آدمی جس کو جب سویا اس کے اوپر شیطان نے 3 گرہیں باندھی اور وہ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا تو پھر شیطان اس کے کان میں آ کر پیشاب کرتا ہے. شیطان اس کے کان میں آ کر پیشاب کرتا ہے کہ بلی جا رہی ہو نا، ہاں اس نے پیشاب کیا اور چند چھینٹے کپڑوں پہ آ گئی نا. آدمی بولتا ہے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. آدمی واپس جاتا ہے، بھائی میں اپنے کپڑے پاک کر کے آؤں، میں تو ناپاک ہو گیا. ہاں کوئی ایک کبوتر اڑ رہا ہو، ٹھیک ہے نا، کبوتر حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے نا. بکرا حلال ہے کہ حرام ہے؟ اس کے پیشاب کے چھینٹے آ جائیں، پیشاب تو اس کا حرام ہے بھائی. ہاں اگر جانور حلال ہے بکرا، لیکن پیشاب تو اس کا حرام ہے. وہ حلال جانور کے چھینٹے آ جائیں، آدمی کہتا ہے نہیں جی اس کو میں نے پہلے اپنے آپ کو پاک کرنا، تھوڑا سا میں سکون میں آ جاؤں. ٹھیک ہے، ایک مکھی بیٹھ جائے اور مکھی گندگی کرنے لگ جائے کپڑوں پر، وائٹ سوٹ پر کپڑوں پہ گندگی کر جائے، آدمی کہتا ہے یہ جی گندگی ہوگی، مجھے سکون نہیں مل رہا. حالانکہ مکھی کی جو بیٹ ہے، جو گندگی کہہ لیں، اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے ہیں، الا یہ کہ بہت زیادہ مقدار میں ہو، 1-2 ڈاٹ سے کچھ نہیں ہوتا، نماز ہو جاتی ہے پھر بھی، لیکن نہیں مجھے وہ اچھی فیلنگ نہیں ہوئی. اور جو شیطان انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ روزانہ اس کی ڈیوٹی ہے روزانہ صبح آ کر بے نمازی کے کان میں پیشاب کرنا ہے. وہ اس کے پیشاب کو برداشت کر رہا ہے. کتنی بڑی عجیب بات ہے، کتنی بڑی عجیب بات ہے. اس میں فکر کی ضرورت ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ پتہ نہیں کیا ہوگا، رزق اور روزی میں برکت نہیں ہوتی، وظیفے بتا دیجئے. پھر یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ لگتا ہے شاید کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کوئی نہ کچھ باندھ دیے ہمارے اس کو جو ہے نا، وہ کسی نے کچھ جادو کر دیا ہے اور کسی نے کوئی جو ہے نا بندش کرا دی ہے. کہتے ہیں نا بندش کرا دی ہے. وہ جی میری بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، کسی نے کوئی بندش کرا دی ہے. وہ رشتے والے آتے ہیں اور وہ سب کچھ اچھا ہوتا ہے لیکن آخر میں اینڈ ٹائم پہ منع ہو جاتا ہے. کاروبار کام بنتے
ختم ہو جاتا ہے، وہ سب جو ہے نا وہ ملیا میٹ ہو جاتا ہے، لگتا ہے کسی نے بندش کرا دی ہے۔ کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ وقت نکالے اور کسی بابا جی کے پاس جائے کہہ کہ جی فلاں پر مجھے بندش کرانی ہے۔ مصروف لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے دن ہیں، ہر آدمی اپنے روزگار کے پیچھے لگا ہوا ہے، اپنے معاملہ کے پیچھے لگا ہوا ہے، اپنے 100 مسائل میں انسان پڑا ہوا ہے، کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ یہ وہی بندش ہے، یہ وہی گرہیں ہیں جو رات کو شیطان باندھ دیتا ہے اور ہم اس گرہوں کو بند ہی رہنے دیتے ہیں۔ ہم ان گرہوں کو صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھ کر ہم ان گرہوں کو کھولتے نہیں، ان بندشوں کو ختم نہیں کرتے۔ یہ وہی ہیں، کسی نے کچھ نہیں کروایا۔ کس نے کیا ہے؟ میں نے اپنے نفس پر خود ہی ظلم کیا ہے۔ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، بار بار ارشاد فرماتے ہیں نا کہ کوئی کچھ نہیں کرتا، تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، یہ ہم نے اپنے نفسوں پر خود ظلم کیا ہے۔ رات کو جب انسان سوتا ہے، صبح فجر کی نماز میں جب حاضر ہوتا ہے نا، تو فجر کی نماز میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں ختم ہوتی ہیں، فرشتے چینج ہوتے ہیں۔ رات والے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں، ہاں جی جب تم آئے میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ میں اللہ فجر کی نماز میں کھڑا ہوا تھا۔ اور جب صبح والے فرشتے شام کو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جب تم میرے بندے کے پاس گئے تھے تو کہاں تھا میرا بندہ؟ یا اللہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ فجر کی نماز کے لیے کھڑا تھا، فجر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ ہمارے پاس بھی فرشتے آتے ہیں نا، چینجنگ ہوتی ہے ٹائمنگ کی، ہمارے فرشتے جا کے کیا رپورٹ دیتے ہوں گے؟ یا اللہ میں گیا تھا بندے سے جب میں نے ملا، شام والا فرشتہ آیا تو وہ کاروبار میں مصروف تھا، اور جب اس کو چھوڑ کر آیا وہ سو رہا تھا۔ اچھا جی تم صبح والے فرشتے گئے تھے، تم نے جا کر میرے بندے سے ملاقات کی، کیا کر رہا تھا؟ فجر کا وقت تھا وہ تو جی اللہ میں گیا تھا وہاں پر، لیکن وہ فجر کے وقت میں بستر پہ سو رہا تھا، وہ بستر میں سو رہا تھا، وہ اپنی نیند کو پورا کر رہا تھا اور اپنی نیند کو پورے کرنے میں لگا ہوا تھا۔ یہ فرشتے جا کر وہاں جا کر یہ رپورٹ دیتے ہیں، یہ فرشتے وہاں جا کر رپورٹ دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے من صلی العشاء فکأنما قام نصف اللیل، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر سمجھ لیں، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، کوئی ایسا ہے جیسے اس نے آدھی رات قیام کیا، آدھی رات تہجد کی نماز پڑھی، اللہ کی عبادت کی۔ اور فرمایا کہ جس نے صبح فجر کی نماز کو جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کیا، گویا ایسا ہے کہ اس نے پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ کتنا مشکل ہے پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ آج کل تو راتیں کتنی بڑی راتیں ہیں، اور ان راتوں میں اللہ کی پوری رات عبادت کرنا کتنا مشکل کام ہے، لیکن ایسا نسخہ بتا دیا، رات عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ لو، فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لو، بس پوری رات تمہاری عبادت شمار ہوگی، پوری رات تمہاری کیا شمار ہوگی؟ عبادت شمار ہوگی۔ ظہر کی اذان بھی سنتے ہیں الحمدللہ، عصر مغرب عشاء کی بھی سنتے ہیں، فجر کی اذان بھی بعض لوگ سنتے ہیں۔ ایک جملہ ہوتا ہے، کیا جملہ ہے؟ قد قامت الصلاۃ، کیا جملہ ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگانے کے لیے آیا نا، تو یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ خیر من النوم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نماز ہے نا وہ نیند سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ اتنا پسند آیا، آپ نے فرمایا کہ بلال اجعل فی اذانک، اس کو اپنی اذان کا حصہ بنا لو۔ وہ عہد نبوی سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک جب تک اذانیں جہاں ہوں گی، یہ جملہ دہرایا جائے گا، اور اس جملے کے ذریعے سے بیدار کیا جاتا ہے کہ دیکھو جو تم سو رہے ہو نا، اس سے بہتر ایک چیز ہے وہ نماز ہے۔ اور ہمارا عمل کیا کہتا ہے؟ ہمارا عمل یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے نماز بھی بہتر ہے، لیکن اس وقت میری صحت کے لیے سب سے زیادہ بہتر چیز ہے وہ نیند ہے۔ میری صحت کے لیے، میری تندرستی کے لیے، اور جو میری نشاط کے لیے اور میری تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے جو چیز ہے وہ میری نیند ہے۔ نیند سے اٹھ جاؤں گا، فجر کی نماز کون سی بھاگی جا رہی ہے، ادا نہیں تو قضا پڑھ لیں گے، بڑی سخت بات ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی کو قبر میں لٹا دیا جائے گا تو ایک خوبصورت سا نوجوان جو ہے وہ آئے گا اور اس کو یہ کہے گا جی تم تیاری کر لو، تم سے سوالات کرنے کے لیے فرشتے آ رہے ہیں، تیاری کرائے گا اس کو۔ یہ فرشتے آئے، سوالات کر کے چلے گئے، تو
وہ بعد میں اس سے پوچھے گا جی آپ کون تھے جو مجھے آ کر پہلے سے تیار ہونے کا کہہ رہے تھے کہ یہ تیار ہو جاؤ، آپ مجھے پہلے سے بتا رہے تھے کہ جی فرشتے آ رہے ہیں تم تیار ہو جاؤ. تو فرمایا تو آپ کون ہیں؟ تو وہ کہے گا کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں آپ کی فجر کی نماز تھی، میں آپ کی فجر کی نماز ہوں. اور جس کی فجر کی نماز ہی نہیں ہے تو وہ کہاں ہوگا؟ اس کو کون آئے گا بتانے کے لیے؟ اس کو فرشتے آئیں گے ملاقات کرنے کے لیے اور ساتھ میں کوڑے لائیں گے، بولیں گے جی آپ کا استقبال اس چیز کے ساتھ ہوگا، آپ کا استقبال اس چیز کے ساتھ ہوگا. عزیز دوستوں یہ بڑی سخت بات ہے، بڑی سخت بات ہے. فرعون جو تھا نا، فرعون وہ کیا کہتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا. وہ کہتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون. کیا ہو گیا بھائی تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ کتنی بڑی بادشاہت ہے، میرے باغات ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں اور یہ میری ایک سلطنت یہاں قائم ہے. تو میں جو جی میں آئے کروں، میں خود خدا ہوں، میری جو جی میں آئے گا میں وہ کروں گا. وہ آدمی جو اللہ کی نہیں مانتا نا، وہ زبانی طور پہ تو نہیں لیکن زبان قال سے نہیں، زبان حال سے وہی کہہ رہا ہوتا ہے جی میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میں کب سوؤں کب اٹھوں، اس میں کسی کو اور کیا اختیار ہے، میں اپنی مرضی پر چلوں گا، میں اپنی مرضی پر چلوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا دیا. میرا دل چاہے گا نماز پڑھوں گا، نہیں چاہے گا نہیں پڑھوں گا، میرا جو نفس ہے، میری خواہشات یہی میرا معبود ہے، میں اسی کی پرستش کروں گا، یہ جو کہے گا وہ کرتا رہوں گا، جو نہیں کہے گا وہ نہیں کروں گا. بس یہ بڑی خطرے کی بات ہے، بڑی خطرے کی بات ہے. اب آج کل جو فجر کی نماز ہے کتنے بجے ہو رہی ہے؟ 6:40، کہیں بعض جگہ 6:45 بجے بھی نماز ہو رہی ہے. ایک آدمی جو نوکری پیشہ ہے، ہر آدمی کہیں نہ کہیں ملازمت کرتا ہے نا، اکثر جو ہے صبح 8 بجے وہ اپنے آفس پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. 8 بجے پہنچنا ہوتا ہے، ان کو کارڈ پنچ کرنا ہوتا ہے اور تھمپ جو ہے نا ان کو لگانا ہوتا ہے. وہ 8 بجے آفس کے لیے تیار ہو کر آفس کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب آپ آفس جا رہے ہو تو ایک دم تو نہیں اٹھے اور دروازے سے باہر نکل گئے، اس کے لیے تیار ہوتا ہے نا آدمی، تیار ہوگا، نہائے گا، دھوئے گا، کپڑے پہنے گا، ناشتہ کرے گا، پھر ہی جائے گا نا. ایسا ہی ہے نا. تو بھائی جب آپ 1 گھنٹے پہلے اٹھ رہے ہو، آپ 8 بجے آپ نے آفس میں پہنچنا ہے، آپ 7 بجے اٹھ رہے ہو، آپ آدھا گھنٹہ پہلے اور اٹھ جاؤ نا. آدھا گھنٹے کی بات ہے، 30 منٹ پہلے کی بات ہے. 30 منٹ پہلے اٹھ جائیں، انسان بآسانی وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے مسجد کے اندر، مردوں کے لیے مسجد کے اندر اپنی نماز کو جو ہے وہ سر انجام دے، فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آ جائے. یہ کیا مشکل کام ہے؟ اصل میں وجہ کیا ہے؟ اس نوکری کی اہمیت ہے کیونکہ وہ پتہ ہے کہ مہینے کے آخر میں میرے اکاؤنٹ پہ میری سیلری آ جانی ہے، مجھے پیسہ ملے گا، اس کی اہمیت ہے. اس کی اہمیت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ابھی ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور جس دن ملے گا نا، جس دن ملنے کا دن ہوگا، جو دن ججمنٹ کا ڈے ہوگا، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کریں گے، اس دن انسان کے پاس کرنے کے لیے اعمال نہیں ہوں، اس دن عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس دن حساب و کتاب کو اور جزا اور سزا کا دروازہ اس دن کھلے گا. اس دن آدمی پھر اعمال کے لیے جتنی کوشش کرے آدمی اس دن اعمال کو اس کو وقت نہیں ملے گا، اس کو توفیق نہیں ملے گی. تو آج جو ہے وہ وقت ہے. اور عزیز دوستوں اس 2 رکعت فجر کی نماز پہ کیا ملے گا انسان کو اندازہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ. جو آدمی 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے، ایک عشاء کی نماز مراد ہے، ٹھیک ہے نا، سردیوں میں تو واضح اندازہ ہوتا ہے، عشاء کی نماز میں سردی بڑھتی ہے، ٹھنڈ ہوتی ہے نا، نہ سورج ہوتا ہے نہ گرمی ہوتی ہے. جو عشاء کی نماز پڑھے گا اور جو فجر کی نماز پڑھے گا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ظہر اثر مغرب کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ بھائی یہی مشقت والی نمازیں ہیں. جو مشکل کر لے گا اس کے لیے آسان کرنا کون سا مشکل ہے؟ جو فجر اور عشاء پڑھ رہا ہے تو وہ پھر ظہر اثر مغرب بھی پڑھتا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ظہر اثر مغرب وہ پڑھتا ہی ہے. جو یہ نہیں پڑھتا نا وہ بھی نہیں پڑھتا، اس کی وہ بھی نکل جاتی ہے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ. جو شخص فجر کی نماز، صبح کی نماز، فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری میں داخل ہو جاتا ہے. اس کی سارے کام اللہ بنا دیتے ہیں، اس کی جان کی، مال کی، سب کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں. اور جس کا آغاز ہی مال کمانے سے ہوا، جس کا آغاز ہی موبائل فون استعمال کرنے سے ہوا، جس کا آغاز ہی بھاگم دوڑی سے ہوا، اس کا دن
کیا اس کا پرسان حال ہوگا؟ وہ رات تک بھاگتا پھرتا رہتا ہے، وہ رات تک بے چین رہتا ہے۔ تو لہذا اس بات کا اہتمام کریں، فجر کی نماز کی کوشش کریں کہ یہ رمضان والی کہانی نہیں کر رہے ہیں، یہ مذاق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ رمضان آیا، ہم نے فجر کی نماز کے لیے آ گئے، اور رمضان گیا تو ہماری فجر کی نماز بھی چلی گئی۔ کوئی اگر حدیث آپ حضرات کے پاس ہو، کوئی قرآن کی آیت ہو جس میں صرف یہ لکھا ہو کہ رمضان میں پڑھنا اس کے بعد نہ پڑھنا، تو ہمیں بھی بتا دیجئے، ہم بھی اس پہ عمل کر لیں گے۔ ہمیں تو کہیں تلاش کرنے سے نہیں ملا کہ کہیں لکھا ہو کہ صرف رمضان میں فجر پڑھو، اس کے علاوہ تم نے فجر نہیں پڑھی۔ یہ بہت بڑی من حیث الامہ یہ کمزوری ہے۔ لوگ باتیں بہت بڑی بڑی کر رہے ہوتے ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں جگہ جہاد پہ جانا چاہیے، اور فلاں جگہ یہ ہونا چاہیے، اور فلاں یہ۔ او بھائی، سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ فجر کی نماز میں آ جاؤ۔ جس دن فجر کی نماز کا مجمع جمعے کی نماز کے مجمع کے برابر ہو جائے نا، پھر انسان کو اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انسان کا تقویٰ، انسان کا اندر کا جو اس کا جو دل ہے، وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایسا متوجہ ہو جائے گا کہ سب ولی اللہ ہوں گے، سب ولی اللہ ہوں گے، پوری مسجد اولیاء اللہ سے بھری ہوئی ہوگی۔ پھر کوئی واز کی نصیحت کرنے کی جو ہے ضرورت نہیں ہوگی۔ اس میں محنت کریں، اپنے آپ کو رات کو پابند کریں، رات کو پابند کریں۔ میں نے صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، الارم لگائیں نا۔ ایک آدمی کی فلائٹ ہو، کسی نے دبئی عمرے پہ جانا ہو، عمرے پہ جانا ہو، وہ آدمی کیسے تیاری سے جاتا ہے کہ فلائٹ کتنے بجے؟ جی میری 5 بجے کی فلائٹ ہے۔ تو نکلیں گے کب؟ یہ دوپہر میں 2 بجے نکلوں گا۔ کیوں نکل رہے ہو؟ نہیں بھائی، میں نا ایسا نہ ہو کہ بورڈنگ میں اور مجھے جو نا اس میں چیزوں میں اتنی دیر نہ لگ جائے، میری فلائٹ نہ نکل جائے، اتنی پہلے سے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی۔ اور فجر کی نماز، یہی آدمی حرم چلے جاتا ہے تو حرم میں جا کر جو ہے وہ 1 کلومیٹر دور سے فجر کی نماز کے لیے آ رہا ہوتا ہے۔ اس میں بھی بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ بعض لوگ حرم میں جا کر بھی، بیت اللہ میں جا کر بھی ہوٹل میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ ہاں، وہاں بھی بڑی کوتاہی کرنا شروع کر دی ہے۔ ہوٹل میں فجر کی نماز ہو رہی ہے، اور وہاں نہیں بھائی، یہاں سے گئے ہو 1 کے بدلے 1 لاکھ جو ہے وہ نمازوں کا ثواب مل رہا ہے، وہاں جا کے بھی اتنی کوتاہی ہے۔ بہرحال جو ہمت کرتے 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر کا سفر طے کر کے فجر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، اور یہاں کہاں، یا پھونک مارو تو پھونک مسجد تک جا رہی ہے ہماری، اور فجر کی نماز کے اندر کوتاہی ہے۔ اس بات کا اہتمام کریں اس سے پہلے کہ ہم نماز کے لیے نہ آئیں اور ہمیں مسجد کے اندر نماز کے لیے لا دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ جی فلاں کی نماز جنازہ ہے، خود مسجد کے اندر آؤ۔ اس سے پہلے کہ لوگ کندھا دے کر مسجد لے کر آئیں، خود مسجد کے اندر آ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ماننے لگ جائیں، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے لگ جائیں۔ اسی میں کامیابی ہے، اور کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جس سے انسان کامیاب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔